ناظرین اکرام، آفتاب فلمز کی بز میں خالد احمد آپ کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کا موقع ہے، ساتھ ہی یوم اردو بھی منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں فیم، ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن، آفتاب فلمز، مسلم گریجویٹ فورم اور مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی نے یہ تقریبات کا انعقاد کیا، اور چونکہ یہ معاملہ اس دور کا ہے جب کورونا کا دور ہے اور عام طور پر لوگوں کو جمع کرنے میں پابندی ہے، اس لیے ساری ایکٹیویٹیز ہی یہ جو ہے تو آن لائن چل رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے، اور ہم نے سوچا کہ چونکہ اورنگ آباد میں اقبالیت کا جشن منایا جا رہا ہے، تو اورنگ آباد میں ہی اقبال پر جو ماضی میں جو تحریکیں یا جو پروگرامز ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں۔ ہمارے ساتھ آج شہر کی بہت معزز شخصیت جناب مسعود اختر صاحب بھی ہیں جو مجھ سے گفتگو کریں گے۔ مسعود اختر صاحب کا تعلق علمی حلقوں سے ہے، ان کی زندگی جو ہے تو پڑھنے اور پڑھانے، تعلیم و تعلم سے گزری ہے، اور ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ اس عظیم الشان شخصیت کے فرزند ہیں جن کو لوگ اخترالزمان ناصر صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ اخترالزمان ناصر صاحب ایک ایسی شخصیت جو انتہائی منکسر المزاج اور بہت ہی قابل انسان تھے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اقبالیات کے ماہر تھے۔ مجھ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اورنگ آباد میں تعمیر ملت میں جب ہم لوگ کام کیا کرتے تھے، تب 87-88 میں ہم نے اقبال اکیڈمی کا ایک پروگرام کیا تھا۔ اس وقت اس کے صدر سجاد حسین تھے اور سیکریٹری میں ہوا کرتا تھا۔ تو ہم نے نہرو بھون میں ایک اقبال اکیڈمی کا ایک بڑا پروگرام کیا تھا، اور اس وقت جو ایک آرٹسٹ تھے انصاری صاحب، جنہوں نے اقبال کے ایک شعر دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کو انہوں نے پینٹ کیا تھا۔ بہت خوبصورت تصویر جس میں ایک افہان پر ایک طوفان لیے ہوئے ایک سمندر ہے، اور جس میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور اقبال کا جو ہے تصور اس میں نظر آتا تھا۔ اس پروگرام کے اندر ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جو تعمیر ملت کے صدر بھی رہے ہیں، مولانا سلیمان سکندر صاحب، اس دور کے یہ وہ ایسے مقرر تھے کہ ان کی تقریر سننے کے لیے دوسری جماعتوں کے بھی، دوسری تنظیموں کے لوگ بھی آتے تھے۔ حالانکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی تنظیم سے وابستہ ہو تو دوسری تنظیم کی جلسوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن سلیمان سکندر صاحب کی شخصیت ایسی تھی، یا ان کی تقاریر ایسی ہوتی تھی کہ ہر آدمی ان کو سننا چاہتا تھا، اور وہ 3-3 4-4 گھنٹے لگاتار بولتے رہتے تھے۔ چنانچہ سلیمان سکندر صاحب کی بھی بہت اسٹڈی تھی اقبالیات پر، اور انہوں نے بھی جو ہے تو ایک بڑی لمبی تقریر کی، تقریباً 3.5 گھنٹے کی۔ ان کی تقریر کے بعد اخترالزمان ناصر صاحب نے ایک نظم پیش کی، چھوٹی سی نظم تھی فارسی میں، اور اس کا ترجمہ پیش کیا انہوں نے۔ وہ 10 منٹ کا ان کا جو ترجمہ تھا یا جو پیش کیا تھا، تلخیص پیش کی تھی، وہ 3-3.5 گھنٹے کی تقریر پر بھاری تھی۔ تو انہی اخترالزمان ناصر صاحب کے فرزند جناب مسعود اختر صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ ہماری بزم میں مسعود بھائی آپ کا بڑا استقبال ہے۔ شکریہ۔
میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اقبالیات میں جو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اختر الزمان ناصر صاحب جو آپ کے والد محترم ہیں، اقبالیات کا ان کا کیا معاملہ تھا اور وہ اقبال کی طرف وہ کیسے ان کا میلان ہوا، ذرا ہمارے قارئین کو بتائیں. یوم اقبال یا اقبال ڈے کی جو تاریخ ہے اورنگ آباد میں بہت پرانی ہے. یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے. ہمارے والد صاحب جو تھے تو ان کے اپنے طالب علم کے زمانے سے یہاں پر اورنگ آباد میں یوم اقبال منایا جاتا تھا. ان کے جوانی کا دور تھا اور اس میں ہندوستان کے طول عرض سے بڑے بڑے ادیبوں کو، شاعروں کو اور مصنفین کو جمع کیا جاتا تھا. تب سے اورنگ آباد میں یوم اقبال کا سلسلہ چلتا ہے. درمیان میں کچھ سالوں کے لیے وہ ختم ہو گیا تھا. تو والد صاحب قبلہ کو علامہ اقبال سے اتنی والہانہ محبت تھی، حالانکہ وہ بخود شاعر ہیں لیکن ان کی شاعری کے اوپر علامہ اقبال کا بالکل اثر نہیں ہے. ان کی شاعری داغ دہلوی کی شاعری سے قریب تر ہے، لیکن علامہ اقبال کی شاعری اور علامہ اقبال کی شخصیت سے ان کو اتنی محبت تھی کہ انہوں نے علامہ اقبال کو خط بھی لکھا تھا اور وہ جو ہے لیکن پوسٹ وہ نہیں کر پائے. پوسٹ کرنے سے پہلے اپنے کسی دوست کی شادی میں وہ اپنا گئے ہوئے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد پوسٹ کریں گے، لیکن واپس آنے کے بعد یہ اطلاع پہنچی کہ علامہ اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا. تب سے وہ ان کی شاعری کی اپنا تشریح کرنا، ان کی شاعری کو سمجھانا، ان کی شاعری کے اوپر لیکچرز دینا، یہ ہمارے والد صاحب کا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ تھا اور اسی میں ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی بسر کر دی. یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں ماہر اقبالیات کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض بھی تھا کہ بھئی یہ ماہر اقبالیات کب سے ہو گئے، ان کو ماہر اقبالیت کس نے بنا دیا، ان کی تو اقبال کے اوپر ایک کتاب بھی نہیں ہے. تو عام لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ جو کتاب لکھتا ہے وہی ماہر ہوتا ہے، جو تشریح کرتا، جو سمجھاتا ہے، جو بولتا ہے، جو بیان کرتا ہے وہ ماہر نہیں ہوتا. خیر والد صاحب قبلہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ماہر اقبالیات نہیں کہا. یہ تو لوگوں کی محبت تھی، ان کی عقیدت تھی جو انہیں ماہر اقبال کی حیثیت سے جانتی تھی اور مانتی تھی. مسعود بھائی، آپ نے ابھی جو اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگ انہیں اختر الزمان ناصر صاحب کو یہ کہتے تھے کہ وہ ماہر اقبالیات کیسے بن گئے. جی، یہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہوتا تھا، جی جی یہ تو ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. جی. دیکھیے ہمارے پاس شہر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اور یہ ہر فیلڈ میں ہیں. جی اقبالیات کے فیلڈ میں نہیں ہے، صرف تاریخ کی فیلڈ میں جائیے آپ کو ملے گا، آرٹ کی دنیا میں جائیں گے آپ کو یہی ملے گا. جی ہمارے پاس کچھ سو کالڈ مورخ بہت تھے. جی یہ جب کوئی بیچارہ تاریخ پر کوئی مضمون لکھتا تو یا کوئی اس کا کوئی کتاب آ جاتی جی تو شہر میں کچھ ایسے دو لوگ خاص طور پر جن سے آپ بھی واقف تھے، ایک کا انتقال ہوا، ایک زندہ ہے ابھی. جی یہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے مضمون لکھا ہے، ان کی کوئی کیا ڈگری ہے تاریخ پر. جی تو اتفاق سے وہ جن کا انتقال ہوا میرے پھوپھیزا بھائی ہیں، وہ جی پروفیسر ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. جی وہ تو میں ان سے اکثر کہتا تھا کہ آپ اگر کسی کی قابلیت کو اس طرح تلاش کریں کہ وہ کوئی کتاب لکھا ہو اس نے یا کوئی ڈگری حاصل کی ہو، تو میں نے پوچھا کہ جو تاریخ کا جو خافی خان تھا جی اس کی کیا ڈگری تھی، جی ایشور داس ناگر کی کیا ڈگری تھی، جی جلسہ جدنا سرکار کی تاریخ میں کیا ڈگری تھی، جی یا پھر تاریخ فرشتہ ہندو خاصی فرشتہ اس کی کیا ڈگری تھی.
یہ البیرونی جو 7ویں صدی میں ہندوستان آیا تھا، اس کی کیا ڈگری تھی اس کے پاس؟ تو دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہے گی، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ رہی بات اخترزمان ناصر صاحب کی، تو اقبالیات کا جب اورنگ آباد میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو میں نے پڑھا تھا، میں جانتا ہوں کہ شاہگنج میں اسٹیٹ ٹاکیز جہاں آج قائم ہے، وہاں پر ایک بڑا جلسہ ہوا تھا اقبالیات پر، اور بمبے سے بہت بڑے بڑے شور آئے تھے، جو آج جو فلموں میں بڑے جو جن کے ان کی گانے چلتے تھے، تو وہ کیا تھا وہ معاملہ، کو کیسے ہوا تھا؟ اس میں اخترزمان ناصر صاحب کا کیا رول تھا، اور آپ کیا اس میں آپ نے کیا رول ادا کیا تھا اس وقت اورنگ آباد کی جو فضا تھی، جو ماحول تھی، وہ پوری صرف ادبی فضا تھی، ادبی ماحول تھا، اور ایک حلقہ احباب تھا، اور طالب علموں کا ایک گروپ تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، جس میں حمایت علی شاعر صاحب بھی تھے، مقتدر نجم صاحب تھے، یہ بشر صاحب تھے، یہ تو سب لڑکے تھے، بشر نواز صاحب، قاضی سلیم صاحب، اور یہ سب جو ہے ہمارے والد صاحب قبلہ کے اطراف میں آگے پیچھے اپنا رہتے تھے، اور کلاس روم میں اتنا وہ نہیں سیکھ پاتے تھے جتنا کلاس روم سے باہر ساتھ میں رہ کر اور مختلف سرگرمیوں میں سیکھ پاتے تھے وہ۔ پھر ہوا یہ کہ والد صاحب نے اورنگ آباد چھوڑ دیا۔ اصل میں والد صاحب قبلہ جو تھے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تھے، اور اپنے یہ بھڑکل گیٹ کے پاس جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو تھا، تو وہ وہاں پر انگلش کے لیکچرر تھے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جو ہے تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا حیدرآباد، اور حیدرآباد، حالانکہ ہمارے والد صاحب کا گریجویشن عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے ہوا ہے، لیکن ان کو حیدرآباد کے مقابلے میں اورنگ آباد پسند تھا۔ اچھا۔ صرف اس لیے کہ یہاں احباب تھے، یہاں پر شاگرد تھے، ان کا حلقہ تھا، رات دن محفلیں ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے۔ اس وقت تہذیب کا سب سے بڑی جو سرگرمی ہوتی تھی وہ مشاعرے، اور صرف مشاعرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ گپ بازی ہوتی تھی، رات کے 2 بجے تک کے جو ہے تو اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد لطیفے ہو رہے ہیں، اشعار ہو رہے ہیں اس میں۔ لیکن پھر وہ چھوٹ گیا، جب حیدرآباد ٹرانسفر ہو گیا آپ کا تو چلے گئے وہ، لیکن بے چین رہتے تھے، حیدرآباد میں دل نہیں لگتا تھا، اورنگ آباد چاہتے تھے وہ۔ تو انہوں نے وہ جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو محکمہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا۔ اور وہ جنرل ایجوکیشن میں آ گئے، اور یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اورنگ آباد ملے۔ تو ہوا یہ کہ وہ ان کا محکمہ تو تبدیل ہو گیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن سے وہ جنرل ایجوکیشن میں آ گئے، لیکن اورنگ آباد نہیں ملا، ناندیڑ مل گیا۔ اچھا۔ اس طرح وہ آپ ناندیڑ پہنچ گئے۔ بہرحال ایک لمبے عرصے تک وہ اورنگ آباد سے غیر حاضر رہے، اور یہاں کی سرگرمیوں سے بھی ان کا تعلق بظاہر ختم ہو گیا۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اورنگ آباد آئے۔ اچھا۔ ان کا ریٹائرمنٹ بھی ناندیڑ ضلع سے ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے جب وہ اورنگ آباد آئے تو پھر اس کے بعد دھیرے 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 وہ محفلیں سجنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سرگرمیاں بھی جو ہے اپنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک مرتبہ وہ ایک مرکزی حیثیت ان کی جو ہے بحال ہو گئی، اور پھر یہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اشفاق صاحب جو تھے اقرا اسکول کے جماعت اسلامی ہند کے شعبہ تعلیمات کے سیکریٹری، تو انہوں نے اقبالیات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا، اور انہوں نے اس وقت ان کے قریبی ایک رشتہ دار تھے حسینی آرٹسٹ، ان کو بھی اقبالیات کا بڑا شوق تھا، تو وہ ان کی سمجھی رہنمائی میں، رہبری میں وہ ایک پروگرام اپنا لیا گیا اقبالیات کا، اور والد صاحب قبلہ کی شہرت تو تھی، اور وہ ہمارے حسینی صاحب کے مکان پر ہی ایک نشست رکھی گئی، اس میں میں بھی شامل تھا۔ اس میں کچھ کس زمانے کی بات ہے، کس دور کی؟ یہ 1966-66 کے آس پاس کی بات ہے، اور اس میں یہ کہ
والد صاحب قبلہ کی ایک عادت تھی کہ وہ ایک آدھ اپنا جملہ کچھ ایسا کہہ دیتے تھے کہ وہ اس سے ذرا جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچتی تھی، کوئی جو ہے ذرا ریئیکٹ ہو جاتا تھا. تو ویسی اسی محفل میں ہمارے جہاں تک مجھے یاد ہے قاضی یوسف صاحب تھے، اچھا، جو تبلیغی جماعت کے بہت سرگرم رکن تھے، شاہ بازار میں رہتے ہیں، شاہ بازار میں رہتے تھے وہ. تو وہ والد صاحب نے ایسے کوئی جملہ ایک ازراہ مذاق جو ہے وہ کہہ دیا تھا، جس پر وہ کچھ تھوڑی نوک جھونک چلی جی، اور بہرحال وہ سلسلہ اقبالیات کا چلتا رہا وہ. لیکن جو ہے پھر جب والد صاحب جو ہے پھر ان کا تبادلہ جو ہے تو ناندیڑ ضلع میں ہو گیا، کیونکہ والد صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں بی ایڈ نہیں تھے جی، وہ اس کے باوجود بھی ان کا تقرر بحیثیت ہیڈ ماسٹر ایک جو ہے اپنا ناندیڑ کے ایک دیہات میں ہو گیا. جی، اب اس کے بعد ناندیڑ میں تو کافی ان کا چرچا تھا اور کافی شاگردوں کا ایک وہ تھا اپنا حلقہ تھا. تو سب کو بڑا افسوس ہوا کہ اختر صاحب ناندیڑ چھوڑ کے چلے جا رہے. اس میں الوداعی جلسے ہوئے، الوداعی پارٹیاں ہوئی، مشاعرے ہوئے، لوگوں نے تحفے دیے، اور ایک دن پہلے وہ جو احکامات تھے وہ منسوخ ہو گئے. جی، اور یہ کہا گیا کہ بھئی آپ تو بی ایڈ نہیں ہیں، جی، یہ غلطی سے ہو گیا تھا. تو وہ بہت اس کا احساس ہوا، بہت شدید غم افسوس ہوا. پھر لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ بی ایڈ کر لیں. جی، بی ایڈ نہیں کرنے کی کچھ دو تین وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ کچھ شاگرد ایسے تھے ان کے جی، جو بی ایڈ کالج کے لیکچرر بن گئے تھے، اچھا، اور وہاں یہ پڑھنے کے لیے جائیں تو جی، تھوڑا سا تکلف ان کو محسوس ہو رہا تھا. جی. اور دوسرے یہ کہ اس زمانے میں تنخواہ عادی ہو جاتی تھی. کیوں؟ پہلے جب بی ایڈ نیا جب شروع ہوا تھا جی، جی، تو حکومت پوری تنخواہ کے ساتھ مدرسین کو بی ایڈ ٹریننگ کے لیے بھیجتی تھی. اچھا، لیکن جب تھوڑا سا ڈیمانڈ کم ہوا تو آدھی تنخواہ کے ساتھ بھیجنے لگی، اچھا، اور پھر جب اور کم ہوا تو پھر بغیر تنخواہ کے بھیجنے لگی. تو تنخواہ عادی ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد یہ کہ کثیر العیال تھے جی، تو وہ کفالت کے فکر سے وہ اپنا وہ بی ایڈ کو ٹالتے رہتے تھے. جی، جی، حالانکہ جتنے ہمارے شمیم صاحب ہیں جو اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن رہے، جی، یہ ہمارے والد صاحب سے جونیئر تھے، اچھا، لیکن وہ صرف بی ایڈ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے والد صاحب جو ہے ہیڈ ماسٹر بھی نہیں بن پا رہے تھے. اچھا، بہرحال پھر وہ بی ایڈ کے لیے اورنگ آباد آئے لوگوں کے سمجھانے پر کہ بھئی نہیں آپ ہمت کیجئے. اور پھر اس کے بعد یہیں پر انہوں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن سے انہوں نے بی ایڈ کیا. اور اس میں بڑے فکر مند رہتے تھے کیونکہ وہ جو تنخواہ جو آدھی ہو جاتی تھی تو اس کی تلافی کے لیے وہ ٹیوشنز کرتے تھے. جی، صبح میں 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک ٹیوشن کرنا، پھر اس کے بعد کالج چلے جانا، پھر کالج ختم ہونے کے بعد بھی پھر 1-2 کلاسز لینا، پھر گھر آنا. تو تیاری ہوتی نہیں تھی. اور لوگوں کا تو یہی خیال رہتا تھا کہ بھئی اختر صاحب کا کیا ہے، ان کا تو فرسٹ کلاس آنکھ بند کر کے. جی، تو ان کو فکر یہ ہوتی تھی کہ بھئی اگر میں فرسٹ کلاس نہیں آ پایا تو کیسا ہوں گا. جی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ وہ ڈومینین فرسٹ کلاس تھے. واہ، ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے دیہات ان کا ٹرانسفر ہوتا رہا. جی، کئی دیہات انہوں نے اورنگ آباد ضلع کے اور ناندیڑ ضلع کے جو ہے اپنے اس میں بڑے دلچسپ واقعات اور قصے بھی ہوتے تھے، کیونکہ ان کو کھانا پکانا بالکل نہیں آتا تھا. گھر کا جو بھی کام رہتا وہ بالکل کر نہیں پاتے تھے. تو پھر وہ جیسا بھی ہوتا تھا، بعض دیہات تو ایسے بھی تھے کہ وہ 10-10 15-15 میل جو ہے برسات کے موسم میں پینٹ کے پینچے چڑھا کے پیدل چلنا پڑتا تھا. جی، تو بہرحال اس کی وجہ سے وہ یہ تھوڑے سے کٹ سے گئے تھے. اور خود ان کی اپنے شاعری میں بھی وہ مشق سخن جو ہے ان کی ختم ہو گئی تھی. جی، جی، ایک حیثیت سے. پھر یہ دوبارہ سمجھے جو شروع ہوا تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی شروع ہوا. اچھا.
جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تنخواہ آدھی ہو جاتی تھی، جی ایک خوف سے وہ بی ایڈ نہیں کر پائے، جی تو مسعود بھائی اس زمانے میں تنخواہ ہوتی کتنی تھی؟ پہلے تو تنخواہیں بہت کم ہوتی تھی، جیسا مجھ کو یاد ہے میرے والد صاحب کی جو تنخواہ تھی وہ اتنی کم تھی، جی جی یا میرے ماموں جو جہاں میں بمبئی میں پڑھا ہوں جن کے پاس جی میری ایجوکیشن بمبئی میں میرے ماموں کے گھر ہوئی ہے والد صاحب کے انتقال کے بعد، جی تو مجھے یاد آتا ہے کہ آخری کے جو ہفتہ ہوتا تھا جی وہ انتہائی تکلیف کا ہوتا تھا، جی جی اور اس میں بڑی کاٹ کسر کی جاتی تھی، تو اور 8 دن پہلے پیسے ختم ہو جاتے تھے ماموں کے، جی تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تنخواہیں بہت کم ہوتی تھی۔ جی ہمارے والد صاحب کا انتقال جب 75 میں ہوا اور اس کے بعد ان کا پروویڈنٹ فنڈ جو ہمارے ہاتھ آیا جی تو پتہ ہے آپ کو کتنا ہے وہ؟ جی صرف 4000 روپے تھا۔ جی جی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تنخواہوں کا یہ کیا معاملہ تھا، اور اس ایسے دور میں جی وہ تنخواہ آدھی ہو جائے جی جی جس میں پہلے گزارا مشکل تھا، وہ آدھی ہو جائے تو گزارا کتنا مشکل ہوگا، تو سارے مسائل ان کے سامنے ہوں گے، تو جی سکتا ہے۔ ایک بات بتائیے کہ اخترالزماں ناصر صاحب نے جی اقبالیات کی مہارت کے علاوہ اقبال پر کچھ لکھا ہے یا کچھ ایسے پروگرامز انہوں نے کیے ہیں شہر اورنگ آباد میں؟ شہر اورنگ آباد میں تو اقبالیات کا سلسلہ چلتا ہی تھا۔ یہ اپنا چمپا چوک سے آگے وہ جو لائبریری ہے، جی، وہ لائبریری کے اپنا خلیل لائبریری، خلیل لائبریری، جی اس کے وہ انڈر گراؤنڈ میں پھر خود اقرا اسکول میں، جی اقرا اسکول میں وہ درس اقبالیات کا سلسلہ چلتا تھا۔ اقبال اکیڈمی یہاں پر پہلے سے قائم تھی، وہ سمجھیے اور زیادہ متحرک اور زیادہ فعال ہو گئی تھی جی ان کی آمد سے۔ اور اس کے علاوہ ناندیڑ میں بھی انہوں نے جو ہے اقبالیات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جی ناندیڑ میں اردھاپور ایک جو ہے ہاں، گاؤں ہے، وہ وہاں پر ہیڈ ماسٹر تھے، جی روزانہ آنا جانا کرتے تھے، تو سب سے پہلے وہاں پر انہوں نے اقبالیات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہاں پر جو چوک ہے اس سے قریب میں ایک بہت ہی چھوٹا سا مدرسہ تھا، مدرسہ قریشیہ، اس کا بہت مختصر سا آنگن تھا، تو وہاں پر وہ اپنا روزانہ ہوتی تھی نشستیں جی پابندی سے، جی اور کافی لوگ آتے تھے، اور میں بہت پابندی سے تمام نشستوں میں حاضر رہتا تھا۔ جی تو اس وقت ان کا جو علم تھا، ان کی جو آواز تھی، ان کا جو لہجہ تھا، اور ان کے جو جملوں کے جو نشست و برخاست تھی، اور اپنے لفظوں کا جو در و بست تھا، وہ اتنا خوب رہتا تھا، اور ان کی جو روانی تھی، ان کا جو حافظہ تھا، ان کا جو مطالعہ تھا، کہ وہ گھنٹوں سلسلہ چلتا تھا، جی اور اس کے بعد جب ختم ہوتا تھا تو سبھی کی یہ دل کی آواز رہتی تھی کہ کاش تھوڑی دیر اور چلتا۔ جی صحیح ہے۔ تو وہیں سے سمجھیے ہم کو بھی شوق ہوا پیدا، ہم کو بھی چسکا لگا۔ جی ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ہم جہاں اقبال کو اورنگ آباد میں جشن اقبال کے حوالے سے یاد کر رہے ہیں، جی تو کیا اورنگ آباد نے بھی اقبال کو دیکھا ہے؟ تو ہم جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو کئی کتابیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، جی جیسے خود علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال، جی جسٹس جاوید اقبال ڈاکٹر، ان کی کتاب زندہ رود، اور کئی کتابیں ہیں جو مجھ کو بھی یاد نہیں آ رہی ہے، جیسے ہمارے اورنگ آباد شہر کے عنایت علی صاحب کی بھی کتاب ہے، اور اقبال اور اورنگ آباد۔ جی یہ سب کتابوں کو پڑھنے کے بعد، بلکہ ان کو چاٹ لینے کے بعد بھی جی ہمیں اقبال اور اقبال میں کہیں نظر نہیں آتے۔ جی اتنا ہی ذکر ملتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا حالات ان کے تھوڑے خراب تھے، معاشی طور پر پریشان تھے، جی اور وہ چاہتے تھے کہ نظام دکن، جی جو وہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے عظیم الشان اور سب سے مالدار حکومت ہوا کرتی تھی، جی کچھ ان کو خدمت کا موقع مل جائے تاکہ ان کے معیشت کے پرابلم دور ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ گئے بھی حیدرآباد، اور چنانچہ مہاراجا سر کشن پرساد نے ان کی بڑی قدر و منزلت بھی کی، ان کے ساتھ رہے بھی وہ، جی لیکن نظام دکن میر عثمان علی خان سے ان سے ملاقات نہ ہو پائی، جس کا انہیں قلق بھی تھا جی اس بات کا۔ واپسی میں وہ جب یہاں سے گزر رہے تھے بذریعہ ٹرین، جی تو ان کے ایک بھائی
جو ناسک میں فوج میں ہوا کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا. جی ان کا نام میں بھول رہا ہوں, آپ کو یاد ہے کیا؟ خیر, جی تو وہ دونوں یہاں پر آئے تھے جی اور اورنگ آباد میں اسٹیشن پہ اترے. جی مجھ کو اس سلسلے میں ایک بات یاد آتی ہے کہ بہادر یار جنگ مرحوم نے جی اورنگ آباد کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک بار کہا تھا کہ اورنگ آباد مردوں کا شہر ہے. جی تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو, کیونکہ اقبال جیسا بڑی شخصیت اورنگ آباد کے اسٹیشن پر اترتی ہے اور کوئی ان کا استقبال نہیں کرتا, کوئی ان کو جانتا نہیں. کوئی اخبار میں اورنگ آباد میں اقبال کا کوئی کہتے ہم کو کوئی کچھ بھی کہیں بھی کوئی تاریخ اس بات بالکل خاموش ہے کہ اقبال کب آئے کب گئے. جی اقبال نے جو عطیہ بیگم کو جو کتاب خطوط لکھے ہیں یا دوسرے اصحاب کو جو خطوط لکھے اس سے یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے, ورنہ ہم پتہ بھی نہیں چلتا کہ علامہ اقبال جیسا بڑا آدمی جی اورنگ آباد شہر میں بھی آ کر گیا ہے. جی بہرحال وہ اورنگ آباد میں صرف اس لیے مقصد سے آئے تھے کہ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بازار پر جائیں جی اور وہاں پر جو ہے تو ان سے وہ ملنا چاہتے تھے. چنانچہ وہ گئے اور اپنی ایک خط میں وہ لکھتے بھی ہیں کہ اب میرا شاعری سے دل اچاٹ ہو گیا ہے. جی حالانکہ اقبال ہی وہ شخص تھے کہ اقبال تو ایک مشن لے کر آئے تھے دنیا میں, جی اور وہ کہتے تھے کہ میں شاعر نہیں ہوں جی لیکن میں لوگوں تک اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنا میسج دینا چاہتا ہوں, اور وہ میسج جو ہے تو اگر میں نثر میں دوں گا تو نثر کو لوگ جو ہے دماغ سے ٹٹولتے ہیں اور دماغی میں سے اس کو سمجھ کر اس کو سمجھتے ہیں, لیکن شاعری جو ہوتی ہے وہ راست دل پر اثر کرتی ہے, وہ دماغ سے نہیں آتی. تو انہوں نے شاعری کو اس اپنا راستہ بنایا, جی اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ وہ شاعری سے بھی ان کا دل اچاٹ ہو گیا, اور انہوں نے اپنے خط میں اس کا ذکر کیا کہ میں اورنگزیب کی مزار پر جا کر ایک نظم لکھوں گا ان پر, اور اس کے بعد شاعری چھوڑ دوں گا. جی تو بہرحال یہاں پر وہ آئے, ان کے بھائی بھی ساتھ تھے, چونکہ وہ ننگے سر تھے اس لیے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے. تو اقبال اورنگ آباد کے اسٹیشن پر اترے ہیں, جی اور یہ خیاس غالب ہے کہ وہ بذریعہ تانگا, کہ اس زمانے میں سواریوں کا رواج نہیں ہوتا تھا, یا تو بیل بنڈیاں ہوتی تھی یا تانگے ہوتے تھے, جی تو کسی بیل بنڈی سے یا تانگے سے ہی خلد آباد کو روانہ ہوئے ہوں گے, اور خلد آباد جا کر انہوں نے جو ہے تو حضرت اورنگزیب کی مزار پر جا کر انہوں نے فاتحہ وغیرہ پڑھی ہے. میں اسدے سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اورنگ آباد میں اقبال کے حوالے سے کوئی ذکر ملتا ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ تو کوئی ذکر نہیں ملتا, اور یہ بھی جو ہے دراصل ان کی یہاں پر جو آمد تھی اس کا کوئی اعلان نہیں تھا, ورنہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ بھئی وہ یہاں آئیں اور ان کا استقبال نہ ہو اور پھر ان کا یہاں پر ان سے استفادہ نہ ہو. یہ جو ہے ممکن نہیں ہے, چونکہ وہ ان کی آمد کا کوئی اطلاع نہیں تھی, کوئی اعلان نہیں تھا. اس وجہ سے وہ کب آئے اور کب گئے اس کا کچھ کسی کو اس کی معلومات نہیں ہے اور اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. ورنہ میرے اپنے حساب سے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ لوگوں کو علم ہو, اطلاع ہو, اور پھر اس کے بعد ان کا استقبال نہ ہو اور ان سے استفادہ نہ ہو. جی, ہو سکتا مسعود بھائی آپ کی بات صحیح ہو اور میری بات غلط ہو, لیکن اقبال کو لوگ نہ جانے یہ تو ممکن نہیں نا, کیونکہ اسٹیشن پر کوئی ایک آدمی اترتا ہے اور اس زمانے میں اتنے لوگ ہوتے بھی نہیں تھے, چند لوگ اسٹیشن پر اترنے والے ہوتے تھے اور ہر آدمی کی نظر ان پر پڑتی تھی. اور اس کے بعد اتنا لمبا سفر طے کر کے, چونکہ سفر بھی ایسا آسان نہیں تھا, دولت آباد کے گھاٹ پر گزرنے کے بعد پہلے روڈ نہیں تھی, تو تانگوں میں سے جس طرح چڑھایا جاتا تھا بیل بنڈے جو چڑھتی تھی اوپر جتنی تکلیف سے, اس کا بھی احساس تھا. تو زمانے میں وہاں پہ لوگ ہوتے تھے, پہلے اس کے بعد کاغذی پورہ ہے, دولت آباد ہے, اس کے بعد خلد آباد ہے. کسی نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا, کہیں نہ کسی کوئی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اقبال کے بارے میں
اگر اقبال خود ذکر نہ کرتے تو شاید ہم تم کو پتہ بھی نہیں چلتا جی کہ اقبال کبھی اورنگ آباد آئے تھے. بہرحال آپ کے بھائی جناب جاوید ناصر بھی تو بڑے شاعر رہے ہیں شہر کے. جی. کیا ان کا بھی اقبالیات پر کوئی خصوصیت یا اقبال پہ کچھ کام کیا انہوں نے؟ نہیں، اقبال کے اوپر تو ان کا کوئی مضمون یا ان کی کوئی نظم نہیں ہے. ہاں، البتہ ان کی ایک دو تقاریر ہیں. جی. خود مجھے یاد ہے کہ ناندیڑ میں جو ہے ہمارے نور اللہ خان صاحب جو تھے، پروفیسر نور اللہ خان. پروفیسر نور اللہ خان صاحب. جی جی. تو وہ جب وہاں پر ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے وہاں کے جی. بلدیہ میں، جی. تو انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا اور جس کے اوپر جو ہے وہ اقبال کے اوپر لیکچر تھا. جی. ان کا خود کا تھا اور ہمارے جاوید ناصر صاحب کا تھا. جی. اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ جاوید ناصر صاحب کی نثر بھی جو ہوتی تھی جی. وہ اتنی ثقیل ہوتی تھی اور اتنی بمباسٹک ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ سروں پر سے گزر جاتی تھی. تو وہاں پر ہوا وہی ایک تو پہلے وہ پروگرام ایک ایسے علاقے میں تھا جو کاروباری تھا، تو وہاں کوئی اپنے جو آڈینس تھے، سامعین جو تھے، تو اس میں تعلیم یافتہ کم تھے اور ایسے ہی مجمع جو ہے جمع کرنے کے لیے جو گھیر گھار کے لائے جاتے ہیں ویسے زیادہ تھے. جی. اور اس میں وہ جاوید ناصر صاحب کی تقریر، جی. اس میں وہ بلاغت اور فصاحت، جی. تو وہ اس سے جو ہے پھر ان کی آواز، پھر ان کا لہجہ، تو اس میں نور اللہ خان صاحب تو خیر بہت متاثر ہوئے تھے. جی. اور ان کا جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جاوید کی یہ تقریر جو ہے یہ کسی یونیورسٹی میں ہونی چاہیے تھی. تو ایسی ان کی تقاریر جو ہے اقبال کے اوپر ان کی رہی ہیں مختلف پروگراموں میں. بالکل اس کے اوپر ان کی کوئی کتاب یا کوئی مضمون یا کوئی نظم وغیرہ ایسا نہیں ہے کچھ. جی. کہ میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ ہم جو تعمیر ملت میں جو کام کرتے تھے، کلی مجلس تعمیر ملت، جی، تو ہمارے پاس بھی ایک اقبال اکیڈمی ہے جو حیدرآباد میں رجسٹرڈ ہے اور بہت پرانی ہے، کافی پرانی ہے. سن 1968 میں جب تعمیریں یہاں پہ فسادات ہوئے اورنگ آباد شہر میں اور تعمیر ملت کو لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بڑا تکلیف پہنچائی گئی. خود خلیل اللہ حسینی صاحب پر 40 مقدمات قائم کیے گئے تھے. جی. تو اس وقت تعمیر ملت کے کئی مدارس ہوتے تھے، جی، وہ سارے مدارس ختم ہو گئے. لوگوں نے جی، یہ لوگ ہی ختم ہو گئے، یہ لوگ جیلوں میں چلے گئے. جی. تو اقبال اکیڈمی بھی شاید سرد پڑ گئی تھی. جی. پھر ہم نے اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو قائم کیا، جی. اس میں سیکرٹری رہا. جی. اور اسی حوالے جب ہم نے پروگرام کیا جس کا میں نے ذکر پہلے کیا آپ سے، جی، تو اس کے بعد آپ کے والد صاحب چونکہ میرے اسٹوڈیو پہ آنے لگے، شمال فوٹو اسٹوڈیو، جی، جو روشن گیٹ پر ہوا کرتا تھا، جی، تو ہم اکثر بیٹھا کرتے تھے. جی. اب یہ اور بات ہے کہ میں ان کو اپنا دوست کہتا ہوں. جی. یہ اور بات ہے کہ مسعود افضل صاحب مجھ سے کافی بڑے ہیں، جی. لیکن ان کے والد صاحب میرے دو دوست تھے اور ہم بہت بیٹھتے تھے. جی. اور ان کی آواز جو ہے بہت، مطلب ان کی آواز اور ان کی انداز ہر کچھ ایسا تھا کہ آدمی مسحور ہو جاتا تھا، ان کی شخصیت میں کھو جاتا تھا. جی. وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ چلو مجھ کو پوسٹ آفس چھوڑ دو، تو میں اپنی اسکوٹر بٹھا کے پوسٹ آفس چھوڑا کرتا تھا. جی. اور پھر زین ٹیلر کے سامنے بھائی رفیق کی دکان تھی، جی. تو وہاں بیٹھ کر ان سے انتظار کرتا تھا. تو اپنے بیٹے سے مل کر، جاوید ناصر کا ہی گھر مکان تھا غالباً، جی. وہاں سے مل کر پھر وہ بھائی کے پاس آتے، پھر ہم دونوں واپس اسکوٹر پر بیٹھ کے شاہگنج جاتے. جی. پھر اس سے کہتے کہ شاہگنج میں مجھ کو چھوڑ دو، اب آپ جاؤ. اب وہ شاہگنج میں اتر کر سبزی وغیرہ خریدتے تھے، جی. مول تال بھاؤ تو کر کے خریدتے تھے. مجھ کو یاد ہے ہمارے پاس تعمیر ملت میں ہی ایک نسیم معراج صاحب ہوا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو نون میم معراج لکھتے تھے. جی. تو پھر اقبال اکیڈمی کیونکہ ہم لوگ بزی ہو گئے، کاموں میں لگ گئے، تو نسیم معراج صاحب نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. جی. اور اختر ناصر صاحب کے ساتھ وہ ہر ہفتے ان کی مجلسیں اور وہ میٹنگز ہوا کرتی تھی. تو میں مسعود بھی آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ جو اقبال اکیڈمی آج کام کر رہی ہے، جی. یہ وہ تعمیر ملت والی ہے یا دوسری ہے کوئی؟
کیونکہ اس کا رجسٹریشن ہمارے پاس ہے. جی 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 جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی ہے، جی کیونکہ یہ نسیم معراج صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، جی تو یہ اس وقت جو شاہ بازاروں رہتے ہیں اقبال جو اکیڈمی جو ہے، جی تو یہ وہی اکیڈمی ہے جی جو نسیم معراج صاحب اور ان کے جو ہے دوست احباب نے مل کے قائم کی تھی. جی صرف یہی ہے کہ فرق صرف اتنا ہوا کہ وہ والد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آنے کے بعد وہ اس کی فعالیت جی میں اور اس کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا، اور اس میں باقاعدگی جو ہے اور باضابطگی آ گئی. جی ورنہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہے جو تعمیر ملت کے وقت میں جو قائم کی گئی تھی. اس کے علاوہ جیسے تعمیر ملت کا تو سالانہ پروگرام کی جو ہوتے تھے، جیسا کہ جلوس رحمۃ اللہ عالمین، جلوس جلسہ رحمۃ اللہ عالمین، جی اس کے علاوہ یاد صاحب ہم لوگ مناتے تھے، جی یوم القرآن منایا جاتا تھا، اور یوم اقبال بھی مناتے تھے ہم لوگ، ہر سال ہی ہوتا تھا. جی یہ 1992 تک یہ ساری ایک تحریکیں چلتی رہی. بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک جمہوریت سا طاری ہوا جی اور سب کچھ ختم ہو گیا ایسا لگتا تھا، اور یہ تحریکیں بھی ختم ہو گئی. لیکن نسیم معراج صاحب وغیرہ نے پھر اس کو جاری رکھا، اختر اور ناصر صاحب نے جاری رکھا، اور اقبال میں اقبالیات پر کافی کام بھی ہوا. جی اب میں نفسد آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ اقبال پر کسی نے اور کچھ کیا ہے؟ اب یہاں پر خیر چونکہ میں بھی اورنگ آباد سے غائب رہا، جی میری ملازمت ناندیڑ میں رہی، جی اور میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پر اورنگ آباد واپس آیا. جی تقریباً ناندیڑ میں میری ملازمت 35-36 سال چلتی رہی، اچھا، اور اس کے بعد 2009 میں میرا ریٹائرمنٹ ہوا، جی اور اس کے بعد میں اورنگ آباد آیا. جی تو میں بھی 35-36 سال اورنگ آباد سے غائب رہا. جی خالی درمیان میں ایک آدھ سال کے لیے بی ایڈ مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن سے جو میں نے بی ایڈ کیا، جی تو وہ 1 سال کے لیے آیا تھا. جی اس لیے یہاں کی بھی سرگرمیاں جو بھی تھیں تو اس سے میں اتنا واقف میں نہیں رہا، میں خود آؤٹ آف ٹچ رہا. جی جی اس لیے یہاں پر وہ اور کیا اس میں کام ہوا ہے اقبال کے اوپر اور کن کن لوگوں نے کیا جی اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں. جی مسعود بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا جی کہ اقبالیات کے آپ کافی آپ نے مطالعہ کیا ہے، جی تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے جی آپ اقبال کی کوئی نظم پیش کریں جی تاکہ وہ اس سے محظوظ ہو سکے. جی اقبال کی جو مشہور و معروف نظم ہے جبرائیل اور ابلیس، جی تو پہلے وہ آپ سن لیجئے جی کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، جی سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، ہاں ہر گھڑی افلاق پر رہتی ہے تیری گفتگو، جی کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو. ماشاء اللہ. اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، جی کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، جی اب وہاں میری گزر ممکن نہیں، جی کس قدر خاموش ہے وہ عالم بے کاخو، جی جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، جی اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو، جی کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، جی چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، جی دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، جی کون طوفاں کے تماشے کھا رہا ہے میں کہ تو، جی گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، جی قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، جی میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، جی تو فقط اللہ اللہ اللہ. مسعود بھائی، مطلب یہ ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اور شیطان کی بیچ کی جو گفتگو ہے، جی تو ہمارے ناظرین تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا اس کا ترجمہ پیش کر دیں تو بہتر ہوگا. جی 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 تو جیسے ہی کہ یہ ایک دونوں کے درمیان جو ڈائلاگ ہے جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان، جی ظاہر ہے یہ فرضی ہیں،
جی ہاں، ظاہر سی بات. ہاں، اور اقبال جہاں ایک بنیادی طور پر شاعر تھے، جی فلسفی تھے، مفکر تھے، مدبر تھے، جی. وہیں پر ایک وہ ڈرامہ نگار بھی تھے. اچھا. اور ڈرامے میں جیسی مصنوعی ماحول کو یا فرضی فضا کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جی تو علامہ اقبال کی کچھ نظمیں جی اس کی بہترین اور کامیاب مثالیں ہیں، جی جس میں یہ جبرائیل اور ابلیس بھی ہے، جی اور ان کی ایک نظم ہے لیدن خدا کے حضور میں، جی. ہاں اور ان کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. ہاں صحیح. تو یہاں پر جو ڈائلاگ ہیں وہ فرضی ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، جی اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. جی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، جی اور ابلیس نے یہی کہا کہ یہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور میں آپ کے سوا کسی کو دوسروں کو سجدہ نہیں کرتا ہوں. خیر، اسی نافرمانی کے جرم کے پاداش میں جی وہ وہاں سے نکالا گیا. جی. تو جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس، مقصود ہے وہ ہم ساتھ میں ہم کو بھی نکال لے گیا بدبخت. تو وہ جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس جو ہے یہ پرانے دوست ہیں، جی جی یہ پرانے دوست ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہی جبرائیل علیہ السلام کا سب سے پہلا جو ڈائلاگ ہے جی وہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے. جی جیسے ہی دونوں کی ملاقات ہو گئی اتفاقاً، تو جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں جی. ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو. اچھا. ہمدم معنی دوست، جی اور دیرینہ معنی پرانا قدیم. جی ہمدم دیرینہ بولے تو اے میرے پرانے دوست، جی اے میرے قدیم دوست، کیسا ہے جہان رنگ و بو. جی. یہ جو دنیا ہے یہ کیسی ہے، کیسی ہے. اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی بو کیسی ہے. جی. مختصر یہ کہ دنیا یہ کیسی ہے. ہاں. تو ابلیس جواب دیتا ہے جی. سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. کہ یہاں پر سوز ہے، ساز. جلن ہے، تڑپ ہے، جی امنگ ہے، جی حوصلہ ہے، جی ساز ہے، آواز ہے، جی سامان ہے، جی اسباب ہیں، جی اور اس کے بعد یہ کہ موسیقی ہے، ترنم ہے، جی درد و داغ ہے، یہاں پہ رنج و غم ہے، جی. کسک ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے. ہاں، اس میں پھر جستجو ہے، جستجو و آرزو. جی اس میں جستجو ہے، لگن ہے، جی بھاگ دوڑ ہے، جی اور اس کے بعد آرزو ہے، تمنا ہے، جی. حسرت ہے، یاس ہے، بہرحال جد و جہد ہے. ہاں. مختصر یہ کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، یہ دنیا بڑی پرلطف ہے، رنگین. اور یہ تمام چیزوں کا ایک بہترین امتزاج ہے. جی تو اس پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو. جی کہ فلک میں نے آسمان، جی افلاک اس کی جمع ہے، جی کہ ہر گھڑی بولے ہمیشہ، جی ہمیشہ آسمانوں پر تیری ہی گفتگو ہوتے رہتی جی ہے، جی تیرا ہی ذکر چلتے رہتا. جی. کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو. ہاں. جی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری دامن غلطی درست ہو جائے، درست ہو جائے. تیرا دامن جو چاک ہو گیا، تجھ سے جو غلطی ہو گئی پورا ہو جائے. وہ جو ہے تو اپنا درست ہو جائے، جی اور پھر تو دوبارہ وہاں پر آ جائے. جی خوب گزریں گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. جی تو اس کے اوپر جو ہے اپنے ابلیس کہتا ہے جی کہ آہ اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے. جی. اے جبریل تم آخر. ہاں، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا صبو. واہ. صبو کا مطلب پیالہ، وہ پیالہ جس میں شراب پی جاتی ہے نا. تو وہ صبح و جام. ہاں، جی تو ابلیس یہ کہتا ہے کہ وہ میرا پیالہ ٹوٹ گیا، مجھے وہاں سے جو نکالا گیا، جی مجھے جو پھٹکارا گیا، دھتکارا گیا، مطلب یہ کہ میرا پیالہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کی مجھے سرمستی ہے، اس کا مجھے نشہ ہے، اس کا مجھے خمار ہے. عام طور پر لوگوں کا جب پیالہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ پیالہ ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو سرمستی چڑھتی ہے، ان کو خمار، سرور آتا. لیکن میرا جو سرور ہے، میری جو سرمستی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ
میرا پیالہ جو ٹوٹا، مجھے وہاں سے جو نکال دیا گیا، جی مجھے جو پھٹکارا گیا، دھتکارا گیا، اس کا مجھے نشہ ہے۔ جی پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اب وہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، جی اب میں وہاں نہیں آ سکتا، اور میں اب آنا بھی نہیں چاہتا، اچھا اس لیے کہ کس قدر خاموش ہے وہ عالم بے کاخ و کو۔ ہاں خاموش، ہاں، کاخ مطلب یہ کہ محل، محل، ایوان، جی جی اور کو میں نے گلی کوچا، جی محلہ۔ تو وہاں کے جو محلے، وہاں کے گلی کوچے، وہاں کے محل سنسان، ویران، سناٹا، جی وہاں پر نہ کوئی جو ہے بازار ہے، نہ وہاں کوئی ہوٹل ہے، نہ وہاں کوئی کلب ہے، جی، نہ وہاں پر جو ہے نہ کوئی رنگینی ہے، نہ کوئی رنگینی نہیں ہے، سناٹا سائیں سائیں کرتا ہوا، جی کوئی چہل پہل نہیں، کوئی افراتفری نہیں، کوئی گہما گہمی نہیں۔ جی تو وہ جو ہے وہ میں اب وہاں میرا گزر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جی اور میں آنا بھی نہیں چاہتا۔ جی پھر یہ وہ کہتا ہے کہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، جی میں جو یہ جو کائنات ہے جی تو اس کے دل میں جو جلن ہے، اس کے دل میں جو جان ہے، وہ میری وجہ سے، جی مجھے جو محروم کر دیا گیا، مجھے جو وہاں سے نکال دیا گیا، تو اس کی وجہ سے یہ دنیا میں رنگینی ہے، جی یہ دنیا میں جو دلچسپی ہے، یہ میری وجہ سے ہی ہے۔ جی تو وہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو۔ جی تقنتو مطلب امید، جی اور لا تقنتو بولے تو نا امیدی۔ ظاہر سی تو اب آپ ہی بتائیے، وہ الٹا جبریل علیہ السلام سے سوال کرتا جی کہ اب آپ ہی بتائیے امید اور نا کہ امیدی، میرے حق میں امید اچھی ہے یا نا امیدی؟ یا نا امیدی اچھی جی ہے۔ جی اور یہ کہ وہ خود یہ جواب دینا چاہ رہا کہ میرے حق میں نا امیدی اچھی ہے۔ اچھا ہاں، جی کیونکہ اگر وہ نا امیدی اگر میری ختم ہو جائیں گی تو پھر میں وہاں پر واپس چلا جاؤں گا، پھر وہی مجھے اپنا سناٹے میں اپنا رہنا پڑے گا، تو اس لیے میرے حق میں جو ہے تو نا امیدی اچھی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھ سے پوچھتے کہ بھئی کر دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، جی چشمہ یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، یعنی کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، بڑے بڑے جو ہے مقامات پر، بڑے عہدوں پر تو فائز تھا، جی اور وہ جو ہے ایک جو ہے انکار سے جو ہے تو نے کھو دیے، ہے نا ہزاروں سال بھائی، پرانی ایک عبادت سجدہ ریاضت، جو ہے اپنا تو نے نہیں کیا، جی وہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، جی اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، جی ہے نا۔ تو کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، جی جی اور چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، جی ہے نا۔ یزدہ بولے تو اللہ تعالیٰ، جی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اس کی نگاہوں میں فرشتوں کی کیا آبرو رہی، پوری فرشتوں کی بے عزتی ہوگی، جی پورے فرشتوں کی انسلٹ ہوگی تیرے انکار کی وجہ سے۔ تو آخری میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم و خیر و شر، جی رزم میں نے جنگ، جی مارے کا، بارک تو خیر اور شر کا، نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا کے درمیان میں جو جنگ ہے، اس کا جو معرکہ ہے، وہ آپ ساحل پہ کھڑے رہ کے آپ تماشا دیکھ رہے، آپ جی کون طوفا کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو، جی ہاں، یہ طوفا کے جو تماچے جو ہے بھگت رہا کون، سفر کون ہو رہا، جی میں یہ تھا، ہاں میں جو ہے تو سفر ہو رہا ہوں، اور آپ تو ساحل کے اوپر کھڑے رہ کے خالی تماشا دیکھ رہے آپ۔ اور گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، اچھا جی قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، اچھا خلوت مطلب تنہائی ہے نا، جی جب کبھی بھی تنہائی اگر ملی، موقع ملا، چانس ملا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، جی جناب حضرت جی قبلہ کعبہ، آپ جو ہے موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، یہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو رنگین کس نے کیا، اس کو دلچسپ کس نے بنایا، انہوں نے تو بنائے تھے، پیدا کیے تھے، بھیج دیے،
جی جی زمین کے اوپر، لیکن وہ قصے کو رنگین اور دلچسپ جو ہے تو کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. میں نے بنایا. کبھی تم کو موقع ملے تو جا کے پوچھو اللہ میاں سے. تو ایک جی وہ آخری شعر ہے اس کا اچھا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، جی تو اچھا. فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. میری مقام، میرا درجہ، میری اہمیت کا تجھے اس بات سے اندازہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کھٹکتا ہوں. جی میرا کوئی مقام کم نہیں ہے، جی بہت اونچا مقام ہے میرا. جی تمہارا کیا ہے؟ اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہتے رہتے، کرتے رہتے. جی جی. اقبالیات کیا ہوتی ہے، کسی نظم کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے. اسی ابلیس اور شیطان کی نظم کا جادو جگا رہے تھے مسعود اختر صاحب. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور دوسرے موضوع پر. اقبالیات کے حوالے سے بھی ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور مسعود بھائی جی آپ کا بہت شکریہ. جی جی آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا جی جی اور ہمیں اقبالیات سے محظوظ کیا. جی. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.